حضرت سلیمان اسلام نے کنڈیشن رکھی تھی کہ ٹیمپل تو میں بنا دوں گا، ٹھیکہ دے رہا ہوں سب کو، بڈ کھولی اوپن، جو بھی آئے گا بنا لے، مگر شرط ایک ہی ہے کہ جو ٹیمپل بنائے گا، ٹیمپل بنانے کی ایک دفعہ بھی آواز نہ آئے، ہمیں 1 ڈیسیبل ساؤنڈ بھی نہیں آنی چاہیے. پوری بلڈنگ بنانی ہے مگر ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. پھر قرآن کو دیکھ کیسے رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. کیوں انکل ایسے دیکھتے تھے، مولوی صاحب ایسے دیکھتے تھے، ان کے ابا جی، ان کے ابا جی، اور ان کے ابا جی، اور ان کے ابا جی، بس تو سارے تو نہیں غلط ہو سکتے. جی بالکل، صحابہ جی غلط ہے، سر. ہمارے مولوی صاحب ٹھیک ہیں. صحابہ کو جی نہیں سر. سمجھا، آپ کو سمجھ آ گیا. پتا کیا کہہ رہا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جملہ. کہتا مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی 90% آف آل واٹر جو مسلمان دنیا میں انسان پی رہے ہیں وہ جی لوکل واٹر ہے ہی نہیں ہوتا، انٹر گلیکٹک واٹر ہے. یہ تو پروون بات ہے، یہ وہ پی ایچ ڈی جیولوجسٹ بتا رہا ہے. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ پلیز تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ ہمیں نالج جو ہے وہ کس طرح سے اور کہاں سے ہم ایسا گیٹ کریں کہ جو سیرہ، اسپیشلی جو سیرہ اور قرآن پاک کے بارے میں بیسیکلی ہمارا مائنڈ چینج ہو. جو ہم جس سینس میں اس کو یا جس پرسپیکٹو میں لے رہے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے غلط ہے، اس سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کسی کو انفلوئنس نہیں کر سکتے. جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ ہم نے نیکسٹ جو آ رہے ہیں ہم نے سیکنڈری جو گروپ یا ٹرشری گروپ بنیں گے تو اس کو ہم نے امپریس کرنا ہے. تو سر انفلوئنس کرنا ہے، تو سر اس کے لیے ہمیں نالج ہمیں بتائے کہ امپریس نہیں کرنا ہم نے، جی سر سوری سر انفلوئنس. تو سر اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ ہم اپنا نالج کس سینس میں، یہ تو ہمیں سینس سمجھ آ رہی کس سینس میں، بٹ سورس کیا ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں پلیز گائیڈ کریں. اچھا سوال ہے. آپ جب پرابلم دیکھتے ہیں نا، کوئی بھی پرابلم، آپ کو پرابلم سمجھنی آ گئی نا تو آپ انسپریشن کے ٹری پہ چڑھ گئے ہیں. جب آپ نے پرابلم سالو کرنی شروع کی تو آپ انسپائر کرنا شروع ہو گئے. بس دیٹس اٹ. اگر آپ پرابلم سالو نہیں کر رہے تو آپ امپریس ہی کر رہے ہیں. پرابلم دیکھیں کیا ہے اس وقت. ابھی میں جو باتیں کر رہا ہوں آپ سب کے ذہن میں ہوپ فلی زیادہ تر کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ واقعی دنیا میں اس وقت جو راج کرے نا وہ اسی بنا پہ کر رہے ہیں کہ وہ والی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو بہت انسپریشنل پوٹینسی رکھتی ہیں. جی اور سمجھیں اس بات کو. اب میں آپ کو اتنی سی مثال دیتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ساؤنڈ کا ایک گفٹ ہے، ٹھیک ہے. جی اور ہمیں کیا بتایا گیا، ان کے پاس سر کا گفٹ ہے. چلیں وہ ساؤنڈ ہی سمجھے تھے، مگر وہ ایسی قرات کرتے تھے کہ بس سب میسمرائز ہوتے تھے، پرندے اڑ کے آ جاتے تھے. یہ نہیں اس اینگل سے وہ بتا رہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک ساؤنڈ کا معجزہ ہے جس کے تھرو انہوں نے میٹر کو کنٹرول کیا ہوا ہے، ساؤنڈ کے تھرو. اوکے، کیونکہ ہمیں پتا ہے داؤد کے، آپ کو پتا ہے نا اسناف داؤد کا معجزہ کیا ہے. جی سر وہ یہ تھا نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ کرتے تھے کہ آپ نے ابھی بھی بتایا کہ وہ قرات وغیرہ کرتے تھے. اور نہیں یہ معجزہ نہیں تھا، یہ تو تھا ہی تھا. اور داؤد کا نون معجزہ جو ہے نا، ایک معجزہ ہر نبی کے پاس جو فکس ہوتا ہے، ان کا یہ تھا کہ جب لوہا یا کوئی میٹر ان کے ہاتھ میں آتا تو وہ نرم ہو کے پگھل جاتا تھا. جی یہ معجزہ تھا داؤد کے پاس. آپ خود سوچیے دونوں کی کمبینیشن ہے اصل میں داؤد کے پاس. ہمیں کس طریقے سے بتایا گیا، حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا تھا. تو آگے انہوں نے کیا کیا یہ بتا رہے. اور یہ کیا ہو رہا تھا یہ تو بتاؤ، کہ پوری بگر کینوس میں پوری کہانی بتاؤ. یہ بہت بڑا واقعہ ہے جو ہمارے سیکھنے کے لیے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی دو باتیں بتائی ان کو، ساؤنڈ اینڈ میٹر. جی ہارڈسٹ میٹل بھی پگھل رہا. آپ خود سوچیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ٹیمپل بنانا تھا نا، تو سلیمان علیہ السلام نے کیا شرط رکھی تھی ٹیمپل بنانے کی. اب میں کیوں آپ کو سے سوال کروں، probably knew کہ probably آپ کو نہیں پتا ہوگا، مگر زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ کا سوال ہے کہ سر کیا کریں. تو یہ والی نالج جو ہے نا یہ بیسکس ہیں، ورنہ پرابلم نہیں سالو کر سکیں گے آپ. تو پرابلم دیکھیں تاکہ نالج لینی پڑے آپ کو، نالج لیں تاکہ سولوشن دے سکیں آپ. حضرت سلیمان السلام نے کنڈیشن رکھی تھی کہ ٹیمپل تو میں بنا دوں گا، ٹھیکہ دے رہا ہوں سب کو، بڈ کھولی اوپن، جو بھی آئے گا بنا لے، مگر شرط ایک ہی ہے کہ جو ٹیمپل بنائے گا، ٹیمپل بنانے کی ایک دفعہ بھی آواز نہ آئے، ہمیں 1 ڈیسیبل ساؤنڈ بھی نہیں آنی چاہیے. پوری بلڈنگ بنانی ہے مگر ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. جی داؤد کے پاس معجزہ ہی ساؤنڈ کا ہے.
حضرت سلیمان نے کہا ہے ساؤنڈ لیس ٹیمپل چاہیے مجھے, کنسٹرکشن چاہیے. غور سے سمجھیں, یہ آرک آف دا کووننٹ اندر پڑی ہوئی ہے ٹیمپل کے, جس کے اوپر ٹیمپل بن رہا ہے ابھی. یہ نشانیاں ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں. غور سے سمجھیں, ہم مسلمانوں کو یہ ساری کی ساری چابیاں پکڑائی جا رہی ہیں. ہم نے چابیاں نہیں اٹھانی جی. ہم نے وضو کرنا ہے, طہارت کرنی ہے, طلاق دینی ہے, شادی کرنی ہے, جہیز رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور نمازیں پڑھنی ہے. کہ کون سی نمازیں پڑھنی ہے کہ جو ٹوٹل پورا کرتی ہیں, وہ والی نمازیں بھی نہیں پڑھنی کہ جو آسمانوں تک لے جاتی ہیں ہمیں. نو 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 نو, وہ تو محاورہ ہے. نماز مومن کی معراج تو محاورہ ہے. اب سوچیں, ساؤنڈ جس نبی کو گفٹ میں ملی ہوئی ہے, اس کا بیٹا نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں ساؤنڈ لیس ٹیمپل چاہیے. یو تھنک دس از اے فلوک؟ یہ تکا لگ رہا ہے. سوچیں, اور جس بندے نے یہ ٹیمپل بنایا ہے اس نے ساؤنڈ لیس ٹیمپل بنایا, اور جب لانچ ہے ٹیمپل کی, وہ بندہ ٹیمپل کے اندر پایا گیا ہے, اور حضرت سلیمان کو کہا کہ ہاں لانچ ہے, کر دیں آج ٹیمپل لانچ کر دیں, ہاں گیا مطلب افتتاح کر دیں. حضرت سلیمان اندر گئے, پورے جو ہے نا بنی اسرائیل اندر گئی ہے, اور وہ بندہ غائب ہے. آج تک وہ بندہ نہیں ملا. اور سوچے مسلمانوں کے لیے کیا سبق ہے. یہ جید علماء ہے, پاکستانی علماء نہیں, اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, کیا پتہ کہتے ہو, میں نے نہیں پڑھا. جید علماء ہے مسلمانوں کے جو کہتے ہیں وہ دجال ہی تھا, اس نے یہ ٹھیکہ لیا تھا اور ٹیمپل بنایا تھا. 100% دجال تھا وہ. اتنی بڑی تھیوری, یہ تھیورائز کرنے کے پیچھے نا ایویڈینشل نالج چاہیے ہوتے, علماء کے پاس ہے, انہوں نے پروف کر کے دیا مجھے کہ واقعی وہ دجال کیسے, وہی دجال کیسے تھا. آج تک میں کوئی اردو میں کتاب نہیں پڑھ سکا جس میں دجال کا, چھوڑے دجال کا, یہ والا واقعہ لکھا ہو خالی, اور دجال کو اس واقعے سے لنک کیا ہو. اور سمجھیں, میں تو دجال کے اوپر پہلے 4تھی ویڈیو کی تھی, اور فتووں کی بوریاں آ گئی تھی میرے گھر, تو میں نے ویڈیو چھوڑ دی کہ اردو میں بات ہی نہیں کرنی. بھائی یہ قوم ابھی تیار نہیں ہوئی ہوئی, اور ٹیکنالوجی تو دور کی بات ہے, اس نالج کے لیے تیار نہیں ہوئی. ٹیکنالوجی تو اس نالج کے بعد آتی ہے نا جی. آج تک یہودی کرسچن 300 سال تک کرسچن لڑائیاں کرتا رہا, کروڑوں بندے مار دیے, محاورتن بول رہا ہوں, لاکھوں بندے تو گارنٹیڈ مارے آرک آف دا کووننٹ ڈھونڈنے کے لیے. انہوں نے مشن بھیج رہے ہیں. یہ سمیرین ٹیبلٹس کے لیے کیوں امریکن آرمی ابھی, پرانے واقعات ٹیمپلر نائٹس کے, امریکن آرمی ابھی بیٹھی ہوئی, ابھی عراق پہ جب گئی چھین رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ صدام حسین نے سمیرین کی تصویر پیچھے لگائی ہوئی تھی, کیونکہ وہ نالج لے کے آئے تھے. کون سی نالج؟ انٹر گلیکٹیکل ٹریول کی نالج, نیو سورس آف انرجی ہے وہ, اس کی نالج صدام حسین نے کلیم کر دیا تھا. صدام حسین کے پاس تھے نا سمیرین, عراق میں نا سمرا, وہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس PhD سمیریولوجی, ہمیں پتا ہے بات میں دم ہے, کچھ ہے اس ٹیکنالوجی, مطلب کچھ ہے جس کے تھرو یہ ٹیکنالوجی نکالی جا سکتی ہے. بیسس ہیں, تھیورائز کر چکے ہیں, کیسے پورا کرنا ہے نہیں کرنا ہے, کرتے رہیں گے محنت, کروڑوں ڈالر لگا دیں گے ہم, فکر نہیں کرو. ابھی بھی آرک آف دا کووننٹ لیول کی لڑائیاں چل رہی ہیں ٹیکنالوجی کے لیے. کیوں؟ پوائنٹ جو نا سورس آف انرجی بدلنے, بس کیوں نیو فارم آف انرجی آ جائے. اگر مسلمانوں کے پاس آ گئی نا کس طریقے سے, میں دیکھتا ہوں کون سی سپر پاور دنیا میں سپر پاور رہتی. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پاور چاہیے, یاد رکھیے گا, میں چاہ رہا ہوں ہمیں پاور آف انفلوئنس چاہیے, پاور آف انٹلیکچوئلزم چاہیے. قرآن پاک خدا کی قسم صرف انٹلیکچوئلزم کے اوپر سب سے زیادہ زور دے کے ان کو تابع کرنے کے لیے سب سے خوبصورت تحفہ ہے. مگر آپ نوٹس کریں, ان کا انٹلیکچوئل مفکر آتا ہے ہمارے انٹلیکچوئل مفکر کے پاس, کوئی بھی ڈیبیٹ اٹھا لے, ابھی اس سال کی اٹھا لے, اس سے پچھلے کی اٹھا لے, اس سے پچھلے کی اٹھا لے, اور وہ گورا بیٹھا ہوتا ہے, وہ سوال کر ہوتا ہے, اور یہ قرآن پاک کی کون سی آیتیں سنا رہے ہوتے ہیں اور کس اینگل سے سنا رہے ہوتے ہیں. اس پھر قرآن کو دیکھ کیسے رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی. کیوں؟ انکل ایسے دیکھتے تھے, مولوی صاحب ایسے دیکھتے تھے, ان کے باجی, ان کے باجی, اور ان کے باجی, اور ان کے باجی, بس. تو سارے تو نہیں غلط ہو سکتے. جی بالکل, صحابہ غلط ہے, ہمارے مولوی صاحب ٹھیک ہیں. صحابہ کو نہیں سمجھا, آپ کو سمجھ آ گیا. So this is the problem that we are going to solve through us, through our own sacrifices, time and effort. بیٹا time and effort, knowledge حاصل کریں گی تب ہر طرح کی knowledge, ہر طرح کی کتاب پڑھیں گی آپ, تب کہیں جا کے ایک سبجیکٹ میٹر کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ سکیں گی. ایک اسٹریٹا کے اوپر, اسٹریٹا کا مطلب ایک کوئی لڑی پکڑی آپ نے کسی بھی اینگل میں, کسی بھی سبجیکٹ میٹر کی, اس کو ہر اینگل سے دیکھنا ہے آپ نے. اوکے, مجھے حضرت نوح علیہ السلام کیوں نظر آ رہے تھے آج صبح 4 گھنٹے کی کانفرنس میں؟
قرآن پاک کے تھرو میں دیکھ رہا تھا بھائی یہ نشانیاں آیتوں کی آیتیں سنا، تمہیں پتہ ہی نہیں گوروں کو، یہ چاروں گورے ییل کا پی ایچ ڈی، پتہ ہی نہیں، قرآن تھوڑی پڑھا، آیتیں سنا رہا ہے بیٹھ کے. جی سر. اس کو کیا پتا آیتیں سنا رہا ہے؟ وہ تو مجھے پتا آیتیں سنا رہا ہے، میں نے پڑھی ہوئی ہے نا. پتا کیا کہہ رہا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جملہ. کہتا مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی 90% آف آل واٹر جو مسلمان دنیا میں انسان پی رہے ہیں وہ لوکل واٹر ہے ہی نہیں، وہ تو انٹر گلیکٹک واٹر ہے. یہ تو پروون بات ہے. یہ وہ پی ایچ ڈی جیولوجسٹ بتا رہا ہے. جی سر. ہم سے بہتر کو بتا سکتے تھے یہ بات. جی سر. سر لائک دیکھیں پروف کیا ہے 2.5 گھنٹے اس نے خالی واٹر پہ پروف دیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ بندے چاہیے، یہ ہیں، یہ شکلیں ہونی چاہیے مسلمانوں کی، یہ عقلیں ہونی چاہیے مسلمانوں کی. ٹھیک ہے، کیا یہ نہیں کہ اس کی عقل بہت زیادہ، نا عقل تو ظاہر ہے زیادہ اس کی، مگر اس نے جس اینگل سے دنیا کو دیکھا وہ اینگل مسلمانوں کے پاس. قرآن ہمارے پاس ہو، اس اینگل کو آسمان تک ایسے بس اوپر کرنا ہے رخ، ایسے آسمان میں جائیں گے سارے. This is why I want you to understand how I look at the Quran, how I want Muslims to look at the Quran, how the Sahabis were looking at the Quran, how the Prophet ﷺ said کہ پہنچا آگے تک کہ سننے والا تیرے سے ہی بہتر سمجھ جائے گا قرآن، کیونکہ آگے سے آگے نالج بھی تو آئے گی نا لوگوں کو. جی سر. سر یہ جیسے کہ اصل میں نا مجھے نا ایک اور ٹائمر آ گیا، ہم نے آگے موو کرنا ہے. I know. So ابھی میری نا فلائٹ ہے اصل میں، اس لیے I gotta run, but I will be doing these sessions frequently now. Different angles, same book, the Quran. Different angles, same mission, IMS. Different angles, same responsibility. کہ اپنے کلسٹر بنا لیں آپ، جتنے بھی پرائمری ہیں جس وقت واٹس ایپ گروپ میں آ رہے ہیں. ہم نے فیبرری کا ٹائم دیا ہوا ہے ماہین، فیبرری کے اندر ہم نے پرائمری والنٹیئر سے کٹ آف رکھا ہوا ہے. اس فیبرری میں جو کوئی بھی آ رہا ہے اس کو ہم پرائمری ٹیسٹنگ دیں گے کہ وہ اپنا کلسٹر بنا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں بنا سکتے تو ہم ایک جتنے ہی مسلمان رہیں گے، اس سے ایک جتنے ہی اشہد اللہ الہ الا اللہ کریں گے، ایک جتنے ہی ہم دعوت دیں گے، شہادت دیں گے جا کے قرآن کو کیسے، قرآن کی اپ لفٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ پوری دنیا کو بتانی ہے ہم نے. مگر پرائمری کے لیے فائدہ یہ ہے کہ ہم ان پہ زیادہ ریلائی کر کے ان سے زیادہ ان کو زیادہ تنگ کریں گے، ہم یہ پہلے بتا دوں. اور جو سیکنڈری ہوں گے وہ ہمارے ریسیپینٹس ہوں گے زیادہ، وہ بھی کام کریں گے، وہ نہیں ہے، وہ لاسٹ نوڈ نہیں ہے. لاسٹ نوڈ تو ہمارا فائنل کان ہے جن کو میسج سنانے ہم نے. جو سیکنڈری ہوں گے وہ ہمارے انگیجمنٹ کے ٹارگیٹس لیں گے کہ کتنے بندے انگیج کیے ہم نے، اس کے اندر کیا کیا سوال آئے، وہ پرائمری کو دیں گے. پرائمریز جو ہیں وہ پھر اس کے اوپر جو ڈسکشن فورمز اور ڈفرینٹ چینل کے اوپر انگیجمنٹ کیا کریں گے، اور ہم تک نیچے سے پیغام اوپر پہنچایا کریں گے کہ ساحل میاں اپنے تھنک ٹینکس کو اکٹھا کریں، اپنی اسٹریٹجی روم کے اندر اس کانٹینٹ کے اوپر اتنی ڈیپتھ کے اوپر جائیں، ان سوالوں کے جواب ہمیں چاہیے ASAP، اور ہم اکٹھا کریں گے ایکسپرٹس کو، ادھر سے کانٹینٹ ڈیولپ کروا کے آپ تک پہنچایا کریں گے انشاءاللہ. اوکے، سو آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر. میں نے 8-9 دفعہ یہ بات تفصیل سے بتائی ہے. آئی ہوپ ٹو گاڈ نیکسٹ ٹائم ٹیوٹر از گونا ورک فار می، اینڈ آئی ہوپ آپ سب کے پاس واٹس ایپ کے وہ لنکس ہیں سمپل آرگیومنٹ کی ویڈیو کے اندر، اس ویڈیو کے اندر بھی ڈال دیں گے ہم، پچھلی ویڈیو بھی دیکھیں IMS میں چیٹ کے ڈسکرپشن کے اندر واٹس ایپ گروپس کے لنکس ہیں، وہ آپ جوائن کیجیے اینڈ بیکم اے پرماننٹ پارٹ آف بیکمنگ اے ٹرو پرپسفل مسلم، جس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے آخری کونے میں جا کے بتائے کہ ریشنل اور لاجک ہے کیا، عقل کہتے کس کو ہیں، اور اگلی منازل کون سی جو ہمیں نظر آ رہی ہے تمہیں کیوں نہیں نظر آ رہی، ہم تمہارے فائدے کے لیے تمہیں بتا رہے ہیں. اوکے، آئی ہوپ ٹو گاڈ وین وی ڈائی تو فرشتے آ کہیں کہ ہاں بھائی تو نے کلمہ پورا کیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو نے کر کے دکھایا. ٹھیک ہے، سو یہ کلمہ جو ہے نا، یہ ہمارا پرپز ہے، یہ فیشن نہیں ہے ہمارا، یہ ہمارا کام ہے. میں نے اسی لیے کہتا ہوں اسلام از اے ورب، اسلام از ناٹ اے ناؤن. کام ملا ہے ہمیں، کلمہ پڑھتے ہی کام مل گیا. اب آپ کو پتہ چلا عرب کیوں پاگل ہو جاتے تھے جب کلمہ سنتے تھے کہ بھئی یہ تو کام دیتا ہے یہ بندہ آ کے ہمیں، یہ ہمارے اپنے سسٹم کو کے اندر ہمیں کمفرٹ زون سے نکالنے کی باتیں کر رہا ہے. ایسے نہیں ریزسٹنس ہوتی، نبی اسلام کے خلاف ایسے نہیں موومنٹ شروع ہو گئی تھی. ان کو پڑا تھا یہ تو کام دینا شروع ہو گیا ہمیں، یہ تو پوری دنیا تک پہنچا رہا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے نکلو گھروں سے اور جاؤ اور سب قربان کرو اور جاؤ اللہ کے لیے سارے کے سارے انسانوں تک یہ پہنچاؤ. اس لیے مکہ اور
حجاز کے اندر کھلبلی مچ گئی تھی کہ نہیں یہ ہم سے نہیں ہوگا، اس لیے ہٹ دھرمی پہ آگے تھے کہ بھائی ہمیں اپنی جائیدادیں عزیز ہیں، ہمیں اپنی پاور عزیز ہے، ہم جائیں گے دنیا تک پہنچائیں گے تو ہمیں کون پوچھے گا. اور اللہ کے نبی بتا رہے تھے کہ تمہیں تو پوچھیں گے، تمہارے پاس ہی تو علم ہے، تمہیں تو علم دے گا اللہ تعالیٰ، تمہیں ہی تو لفٹ ملے گی، تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہے، تمہاری تو 1000 2000 نسلوں کے نام لوگ یاد کر کے دعائیں کیا کریں گے، اور تو جنت میں آخرت میں کھڑا ہوگا تو پہاڑ ہوں گے، پہاڑوں تو کہے گا یہ کہاں سے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ وہ پیغام کی وجہ سے آئے جو نسلوں در نسلوں نے فائدہ اٹھایا اور اللہ تک پہنچایا تو نے لوگوں کو اپنی کتاب لکھنے کی وجہ سے، اپنے پیغام پہنچانے کی وجہ سے، وہ اجر ہے تیرا ان پہاڑوں میں. یہ ہے ون لائن linear diagram of all Muslims. I hope to God you all understand. جتنے آسان طریقے سے میں بتا سکتا تھا، مگر مجھے پتا ہے ایک دفعہ بتانے سے سمجھ نہیں آئے گی کچھ لوگوں کو، میں بار بار ریٹریٹ کرتا رہوں گا. میرا کام یہ ہے، IMS میں میرا کام الارم کلاک کا ہوگا، بار بار یاد دہانی کرانی ہے آپ کو میں نے، اور آپ کا کام الارم کلاک کا ہے کہ بار بار مجھے یاد دہانی کرائیں کہ میاں بڑا وہ مقصد کی باتیں کر دی ہیں، بڑا تم نے وعدہ کر لیا ہے تو چابا چلو پورا بھی کرو. Okay, you are my reminders and I am your reminders. My KPI, my performance is dependent on how soon I can connect everybody together so that I can get the best source of questions and the best kind of answers to be provided to all of those people who ask them. Okay, thank you so much for your patience and your time.